بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیارات ہیں۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستہ نکالنا اللہ کا کام ہے۔ بانو کچھ یوں کہتی تھی کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ شوہر ان سے بھی رشتہ رکھتا ہے جو اس کی بیوی کی عزت نہیں کرتے، اور بیوی ہر اس شخص سے رشتہ توڑ لیتی ہے جو اس کے شوہر کی عزت نہیں کرتے، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ شاید اس لیے عورت اکیلی ہو جاتی ہے۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال رہ سکو، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ شادی رقص کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل کر بھی سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، اور بعض دفعہ فرشتوں جیسے انسان بھی جھوٹے اور دھوکے باز نکلتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے ہیں، بلکہ ان پر توجہ دیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب فرشتے سوال پوچھیں گے کہ پردہ کیوں نہیں کیا، تو انہیں بھی کہنا ہمارا دل صاف تھا۔ ہر موٹا انسان سوچتا ہے ایسا کیا کھاؤں کہ پتلا ہو جاؤں، لیکن سوچتا وہ کھانے کا ہی ہے۔ 3 باتوں کی وجہ سے عورت اپنی عزت اور مقام کھو دیتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی میں دلچسپی نہیں لیتا اور یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارے۔ پہلی بات، وہ شوہر کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیتی ہو اور دوسروں کی باتوں کا بھروسہ کرنے لگ جائے۔ دوسری بات، وہ شوہر کی کمائی سے زیادہ فرمائشیں کرنے لگ جائے اور ہر وقت غربت کا طعنہ دینے لگ جائے، تو شوہر کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں اس کی بے جا فرمائشوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات، وہ اس کی اولاد کو برا بھلا کہتی ہو اور یہی الفاظ ہر وقت اس کی زبان پہ ہوں کہ یہ منحوس اولاد نہ ہوتی تو میری زندگی اچھی ہوتی۔ مرد سے توجہ کی بھیک مت مانگو، اسے صرف 2 چیزیں دینا چھوڑ دو، عزت اور اہمیت، پھر اسے ماں یاد آ جائے گی۔ یعنی اگر عورت مرد کو عزت دینا چھوڑ دے تو مرد کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی کتنا قیمتی تھا اور وہ تمہاری قدر سمجھنے لگتا ہے۔ نفسیات کے مطابق روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور انسان مایوسی کی کیفیت سے باہر آ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہتے ہیں تو جان لیں کہ 50% چانس ہے کہ آپ 2 سال میں ہی بیمار ہو جائیں گے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ کی طرح ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے کی گنجائش نہ ہو۔ اگر عورت اپنی زبان کو اور مرد اپنے غصے کو کنٹرول کرے تو ہر گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ عورت کا جسم اس کی محبت کے بغیر گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مرد حضرات گوشت خور بھی ہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ جائے یا آپ سے منہ موڑ لے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ پاک، ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہوتی ہے۔ محبت کرنی ہے تو موٹے انسان سے کریں تاکہ وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ جھوٹ ہے تو ثابت کرو۔ جو مرد یہ الزام لگاتے ہیں کہ عورتیں صرف پیسوں پر مرتی ہیں، تو میرا ان سے سیدھا سا سوال ہے کہ کیا تم اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کسی بے روزگار شخص سے کرواؤ گے؟ آپ کا کردار ہی آپ کو مرد بناتا ہے، باقی مونچھیں تو بلی کی بھی ہوتی ہیں۔
کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، پھر بھی وہ تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ ایک مرد کی محبت تب تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسری عورت کے احترام میں اپنی نظروں کو نیچے نہ کر لے۔ عورت ساری مصیبتوں سے لڑ سکتی ہے اگر اسے یقین ہو کہ اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے جینا ضروری ہے۔ جسے ہر عورت اچھی لگے اسے مرد نہیں کہتے۔ بانو کچھ یوں کہتی تھی کہ کسی رشتے کو کتنا ہی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا پیار کریں کہ جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کے فائدے رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ منٹو اگر آج کے دور میں ہوتا اور فیس بک ٹک ٹاک دیکھ لیتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ عورت مجبوری میں طوائف بنتی ہے۔ عورت کو کم عقل کا طعنہ دینے والا مرد اس کی چند اداؤں پر ہی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر اسے اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ کاش کہ میں پلٹ جاؤں اس بچپن کی وادی میں جہاں نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔